السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ جنت کے پتے مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے زبان اچھی رکھو ہمیشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی کے اقوال۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کبھی بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے دے گا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے، بے شک جسے آج تم اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو، کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل ہے، قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ اس لیے دل ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ دل صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ میرا نصیب میرے اللہ نے لکھا ہے، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ مشکلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائیں۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اسے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ اللہ ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ آزمائش جانتے ہو، تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب 1000 راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا۔ ماشاءاللہ، جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو مزید کیوٹس کے لیے سبسکرائب کر لیجئے۔